چیزیں اور بھی ہیں اس کے ساتھ. ما نشا لمن نرید، جو چاہتا ہے وہی نہیں ملتا، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم اس کو دنیا دیتے ہیں. ہم دنیا میں دنیا چاہنے والے کو، مگر ہم جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. ایک لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر چاہنے والے کو ہر وہ چیز جو چاہتا ہے وہ مل جائے، یہ نہیں ہوتا. دنیا میں دیتے ہیں ہم اس کو، مگر جس کو ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. یہ تو ہے دنیا چاہنے کے تعلق سے. ومن اراد، پھر اس کے بعد ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت تو اس نے چاہی نہیں. جب آخرت چاہی نہیں تو آخرت میں سے کیوں کچھ ملے گا؟ جہنم ہو گئی اس کے واسطے. یصلاها مذموما مدحورا، وہاں اس کو جھونک دیا جائے گا. صلا یصلی کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اس طرح سے یوں پھینک کر کے کسی چیز میں ڈال دینا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھٹی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، اس طرح سے اس کا جو ہے آگ کو جھونکنے کے واسطے، آگ کو دہکانے کے واسطے جو چیز دور سے اس طرح پھینکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں صلا یصلی. ان کو جھونک دیا جائے گا جہنم میں. مذموماً مدحوراً، تعریف کی حالت میں نہیں بلکہ مذمت کے ساتھ، برائیاں کرتے ہوئے، لعن طعن کرتے ہوئے، دھتکارتے ہوئے. مدحوراً وہی معنی اس کے بھی ہوں گے، یعنی رحمتوں سے اس کو دور قرار دے کر کے اس کو اس میں ڈال دیا جائے گا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اس کے مقابلے میں جس نے نیکیوں سے ارادہ کیا آخرت کا، آخرت کو آباد کرنا چاہتا ہے، آخرت کی بھلائیاں چاہتا ہے. جس نے نیکیوں سے آخرت چاہی ہے، اور محض چاہی نہیں، چاہنا کافی نہیں ہے. وسعى لها سعيها، اس نے اس کے لیے محنت بھی کی ہے، آخرت کو آباد کرنے کے لیے محنت بھی کی ہے. اور محض محنت ہی نہیں کی، سعیہا کے معنی کیا ہے؟ مناسب محنت کی ہے. وہو مؤمن، پھر مناسب ہی محنت نہیں کی، ایمان بھی ہے اس کے پاس، تب اس کے لیے کیا ہے؟ فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی اس محنت کی قدردانی کی جائے گی. تو اب آخرت کی کامیابی یا آخرت میں اس کی محنتوں کی قدردانی کے لیے 4 چیزیں ہیں. خوب سمجھ لیجیے. کیا؟ ایک تو ارادہ، دوسرے عمل. محنت کا مطلب کیا ہوا؟ عمل. تیسری بات یہ کہ عمل جو ہے وہ ہماری اپنی مرضی کی نہیں، بلکہ جیسی کہ محنت ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے وہ محنت؟ قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہو. وہ قاعدہ ضابطہ کس کے بتلائے سے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے. معلوم یہ ہوا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق. یہ سعیہا کے لفظ سے نکلی یہ بات کہ اس کا جو حق ہے محنت کرنے کا اس کے مطابق محنت ہو. یہ نہیں کہ جیسی اس کی طبیعت میں آیا ویسی محنت کر لی. محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. اس کے مطلب کیا ہوا؟ سنت نبی کے مطابق. سنت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کی تقریر، اور اسی کے اندر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع، خلفائے راشدین کا جو عمل ہے وہ، اس لیے کہ سب سنت میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم قول، عمل اور تقریر. تقریر کس کو کہتے ہیں؟ انہیں آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے اس سے روکا نہیں، یہ ہے تقریر. تو قول، عمل، تقریر نبی کی، اور ساتھ میں خلفائے راشدین کا عمل بھی، اور اسی کے ساتھ صحابہ کا اجماع بھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنت میں آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ ہے میری سنت کو لینا، اور میرے خلفاء کا بھی، خلفاء راشدین کا جو ہدایت پر ہیں، آپ نے خود ہی سرٹیفکیٹ دیا ان کو، جو ہدایت پر ہیں ان کی سنت کو لینا. اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کوئی بات نہیں ملتی ہے، آپ کے قول سے، آپ کے عمل سے، آپ کی تقریر سے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم خلفائے راشدین کو دیکھیں گے. کیا ابو بکر سے ہم کو کوئی چیز ملتی ہے رضی اللہ عنہ؟ عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے ہم کو کوئی چیز ملتی ہے؟ اگر کوئی چیز ملتی ہے یہ سنت ہے، اس کو ہم لیں گے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کا باجماعت ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے ثابت ہے وہ تو یہ کہ آپ نے 2 دن پڑھی اور تیسرے دن چھوڑ دی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر لوگوں کو جوڑا، اور اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پر اتفاق کیا،
اور اس پر بالدوام یعنی مداومت اور پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا، لہذا یہ سنت مؤکدہ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ فقہاء اس پر متفق ہیں کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل کہ جس کو چھوڑا نہ گیا ہو، اسی کو مؤکدہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھوڑ دیا تھا، پھر آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود مؤکدہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ نے اس کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا پابندی کے ساتھ، مؤکدہ ہو گیا۔ اسی میں کہتا ہوں کہ سنت کے لیے یہ بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کوئی چیز نہ ملے تو صحابہ سے ہم کو ملنی چاہیے، تب بھی وہ سنت ہوگی۔ تو وسعى لها سعيها کے معنی کیا ہیں کہ آخرت کے لیے نیکی کا ارادہ کرنا اور عمل کرنا، اور وہ عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تب وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا کا چاہے کتنا بھی خوبصورت عمل ہو، اس کے پیچھے آپ اپنے کتنی بھی عقلی دلائل لے کر آ جائیں، لیکن اگر اس کا رشتہ سنت سے نہیں جڑ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سعیہا کے اندر نہیں آتا۔ وسعى لها سعیہا۔ اور چوتھی قید کیا ہے؟ وہو مؤمن۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کر لے، سمجھ میں آیا، بلین اور ٹریلین بھی اگر خرچ کر دے گا وہ، اور اگر ایمان نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، سمجھ میں آیا۔ اور اگر وہ اس کہیں اپنے جو بھی کسی بھی طرح کی نیکیاں دنیا میں ہو سکتی ہوں، کوئی بھی نیکی کرے مگر ایمان نہیں، اس کا اعتبار نہیں، وہ مومن۔ اس کو آخر میں اسی واسطے لائیں، جیسے کوئی بڑی اہم بات جو یقینی ہو اس کو تو یوں کہا کرتے ہیں اور یہ تو ہے ہی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ساری باتیں بتا کر جو ڈیفینٹ ہے، جو یقینی ہے بات، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ تو ہے ہی۔ اسی طرح سے وہ مومن کو آخر میں لائیں کہ یہ سارے کام ہوں گے کب؟ ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان تو ہے ہی، ایمان کے بغیر تو اعتبار ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئیں، ارادہ، سعی اور سعیہا یعنی سنت کے مطابق، وہو مؤمن ایمان کی حالت میں، تب یہ آخرت کا عمل ہوا اور اس عمل کا فرمایا قدر کی جائے گی۔ اب اللہ میاں جب قدر کرنے پہ آئے تو پھر کیا کمی رہ جائے گی دینے میں؟ سمجھ آیا؟ اللہ میاں اگر فرمائے ہم قدر کر رہے ہیں تمہارے عمل کی، تو اگر کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ کون سی نعمت ہے پھر جو بھاری ہوگی دینا اور مشکل ہوگا اللہ کو دینا؟ وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں کی قدردانی کی جائے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، دونوں گروپ کا ذکر کر دیا۔ اب آپ اپنے آپ کو کس گروپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ جانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھوکہ مت کھانا کہ صاحب یہ برے ہونے کے باوجود بڑے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ محنت کریں تو ہماری زبان کے چٹخارے بھی سب چلے جائیں، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہماری ہی دین ہے، ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، یہ ہماری عطا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ، ہم مدد کرتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی، اے پیغمبر یہ عطا ہے آپ کے رب کی، یہ ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا میں اللہ اپنی عطا سے کسی کو محروم نہیں کرتے، یہ دنیا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ نہیں روکی جاتی کسی کے لیے۔ دنیا میں تو سب کو چھوٹ ہے، موقع ہے، تمہیں نالاقی کرنی کرتے رہو، ابھی نہیں ہم پکڑتے، ابھی ٹائم ہے، اس ٹائم تک ہماری طرف سے چھوٹ ہم دیتے چلے جائیں گے، ہماری طرف سے ہاتھ نہیں روکا جائے گا، خوب دیں گے اور دیں گے اور دیں گے یہاں تک کہ عمر پوری ہو جائے۔ جب عمر گزر گئی اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، لہذا اب حساب لیا جائے گا، سزا ہوگی یا جزا ہوگی، لیکن جب تک دم میں دم ہے اس کو مہلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہیں گے۔ اس نے فرمایا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، آپ کے رب کی عطا جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ روکی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھ لیجئے ہم دنیا میں ہم نے کس طرح سے بعض دفعہ نالائقوں کو لائقوں کے مقابلے میں فضیلت دے رکھی، دنیاوی مال اور نعمتوں کے اعتبار سے کس طرح ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، لیکن خوب یاد رکھیں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، جہاں تک آخرت کا تعلق ہے درجوں کے اعتبار سے تو وہی بڑی چیز ہے، اور وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا فضیلت کے اعتبار سے بھی وہی بڑی چیز ہے۔ تو اس واسطے دنیا کے اس اونچ اور نیچ جو ہے اس پر نظر نہیں جانی چاہیے، مل جائے بہت اچھا، نہ ملے صبر کیا جائے، لیکن اصل جو چیز فکر کی ہے وہ ہے آخرت، وہ اس کی جو ہے اس میں قناعت سے نہیں کام چلے گا، اس میں قناعت جس نے کی نقصان اٹھایا۔ دنیا کے معاملے میں قناعت کرو، آخرت کے معاملے میں قناعت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ کہنے میں کرتے ہیں دنیا میں تو خوب ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، آخرت کے معاملے میں قناعت کرتے ہیں، کہنے کہ اگر یہی نہیں ہوا تو کون سا نقصان ہو جائے گا،
اگر یہی نہیں ہوا تو کون سا نقصان ہو جائے؟ ابھی دنیا کے معاملے میں تم کو سوچنا چاہیے، اگر یہی نہ ہوا تو کون سا نقصان ہو جائے گا؟ تو قناعت کی جگہ اور قناعت کا میدان دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں، آخرت کا میدان قناعت کے لیے نہیں ہوتا، وہاں نقصان ہوگا اگر قناعت کریں گے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو معبود نہ بنائیں، ورنہ تو اے مخاطب، خطاب تو ہے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں اس کی توقع؟ جب آپ کو سنانے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے لیے بھی اگر یہ انجام ہوگا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا، تو دوسروں کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جس کو کہا کرتے ہیں بھائی فلانا کون سے کس کھیت کا وہ ہے بتوا ہوا، تو یہ صورت اگر پیغمبر کو ہمارا خطاب یہ ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود، دوسرے کو معبود مت بنانا، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا آپ بیٹھ رہیں گے ذلیل ہو کر، مذموم اور مخذولا رسوا ہو کر۔ یہ ہے شرک کا نتیجہ۔ شرک کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی ملتی ہے، وہ آپ کو بھی مل جائے گی، لیکن آپ کو سنانے کا یہ معنی نہیں کہ آپ سے کوئی خطرہ ہے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ شرک کوئی بھی کرے بالفرض والمحال۔ فرض و محال کے معنی کیا ہے؟ اس کی امید نہیں ہے۔ بالفرض والمحال، اگر نبی سے بھی شرک ہوگا تو وہ بھی سزا سے نہ بچے گا، یہ ہے اس کے معنی۔ تو لہذا اب تم بھی سن لو کہ اے مخاطب تم بھی سن لو کہ تم جو شرک کر رہے ہو تو تم کیسے بچ سکتے ہو اس کی بری سزا سے؟ کیا جوڑ ہے اس کا؟ یہ جو اب تک جو بات آ رہی تھی مضمون، ایک تو عام جوڑ تو یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جگہ جگہ نصیحت اور وعظ کے بعد توحید کے عقیدے کی طرف لے آتے ہیں، لیکن اتنی ہی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک دوسرا جوڑ بھی ہے، اور جوڑ یہ بھی ہے جو مفسرین بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے بنیاد کیا قرار دی گئی ہے؟ وہ مومن، ایمان ہونا چاہیے۔ یاد ہے نا ابھی اوپر گزری آیت؟ تو پھر ایمان جو ہے وہ شرک کے ساتھ نہیں جمع ہو سکتا، ایمان رہے گا عقیدہ توحید کی سلامتی کے ساتھ۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تمہارا توحید کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح سالم رہنا چاہیے۔ اس میں اگر کہیں درار پڑ گئی، کہیں بال آ گیا، کہیں اس میں شکنیں پڑ گئیں تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اعمال کی خرابی کو برداشت کیا جا سکتا ہے، عقیدے کی خرابی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کو خوب سمجھ لیا جائے۔ اس لیے یہاں اس عقیدے کے مسئلے کو لائیں، لیکن ایک اور بھی مناسبت ہے پیچھے کی آیتوں سے، اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل کا یہ سورہ شروع ہونے کے بعد جب سے شروع ہوئی ہے، وہاں سے دوسری آیت آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کے نمبر 2 آیت سے کیا شروع ہوا؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ سورت کی نمبر 2 آیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 4 آیت سے تو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ذکر آیا، ان کی تباہی اور بربادی کے لیے ہم نے کس طرح فیصلہ کیا تھا، ان کے اعمال کیا تھے، کس طرح سے یہ تباہ ہوئے، وہ ساری تفصیل پورے رکوع کے اندر آئی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد بیچ میں کچھ اہل مکہ کو وعظ اور نصیحت اور تنبیہ کی گئی ہے۔ یہاں دراصل اسی مناسبت سے جو بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا تھا، تو بنی اسرائیل کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے، جن کو انہوں نے پس پش ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے، وہ احکام کیا تھے؟ یہاں سے ان احکام کو بیان کیا گیا بغیر ریفرنس دیے کہ ہم نے یہ احکام وہاں بیان کیے تھے۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، عام مفسرین اگرچہ اس کو نہیں لیتے، یہ مناسبت نہیں بتلاتے، مگر میرا ذہن اس لیے منتقل ہوا کہ اگر دیکھا جائے تو یہی احکام 10 جو کہلاتے ہیں، یعنی 10 کمانڈمنٹس جو ہیں، وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 10 اصولی اور بنیادی احکام دیے گئے تھے گویا قوم موسیٰ کو۔ یہاں قرآن حکیم میں 2 جگہ خاص طور پر انہی احکام کو بیان کیا گیا، ایک تو یہاں اور دوسرے سورہ انعام کے اندر بھی۔ سورہ انعام میں بھی ٹھیک اس جگہ جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا، وہاں ٹھیک یہ احکام اسی طرح بیان ہوئے جس طرح یہاں بیان ہو رہے ہیں، اور یہاں بھی بنی اسرائیل کے ذکر کے بعد ان کو بیان کیا گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مناسبت ہے، اس
وہ تورات میں بیان کیے ہوئے احکام سے مناسبت بتلانی مقصود ہے کہ یہ اصولی احکام ہم نے تم کو پہلے بھی دیے تھے لیکن تم نے پس پش ڈالا، یہ احکام آج بھی باقی ہیں اور اس میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوگی۔ تو اس کو میں بتاؤں کہ تورات میں یہ کہاں کس طرح سے آئے۔ یہاں اس میں ایک تو توحید کا مسئلہ ہے، آگے پھر والدین کے حقوق کا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا مسئلہ، آگے چلیں گے تو زنا کا مسئلہ ہے، قتل نفس کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہیں۔ تو یہاں کس جگہ تورات میں اس کو لیا ہے؟ دیکھیے تورات میں خروج، کتاب خروج میں اس کو لیا کہ یہ کتاب خروج باب نمبر 20 آیت نمبر 1 ورسز کا یہ جو بھی، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ سنتے چلیے، یاری نے پہلی آیت میں جو حکم آ رہا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ اچھا یہ چلا اس کے بعد آگے آ کر کے توحید کا عقیدہ لمبا تفصیل سے بیان کر کے پھر فرمایا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ والدین کے حقوق آ گئے، اور میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد یہاں بھی والدین کے حقوق آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ احکام جو آ رہے ہیں کتاب خروج کے اندر۔ اب اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو یہاں بھی اسی طرح احکام آ رہے ہیں۔ تو مناسبت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا اور ان کی تباہی و بربادی کا ذکر تھا، تو بتلایا گیا یہ احکام دیے گئے تھے، اے مسلمانوں تم کو بھی یہ احکام دیے جا رہے ہیں، اس کی اگر تم نے اس کی حفاظت نہ کی تو جو انجام ان کا ہوا ہے تم بھی اس انجام سے دوچار ہو گئے۔ ہمیں یہ ہے اس کی اہمیت۔ اب چلیں، فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود نہ بنائیے گا ورنہ آپ ذلیل اور رسوا ہو کر بیٹھ رہیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کیا کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اللہ تعبدو، نہیں عبادت کرو گے تم مگر اس کی۔ یہ فیصلہ ہے، یہ خبر دینا نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ کسی چیز پر زور ڈالنے کے لیے، امفسائز کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، بھئی دیکھو میں کہہ رہا ہوں تم کو یہاں بیٹھے رہنا ہوگا، اسے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، بلکہ آپ ہدایت کر رہے ہیں یہاں بیٹھے رہنا۔ اس بات پر زور ڈالنے کے لیے آپ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم بتا رہے ہیں تم یہیں بیٹھے رہو گے، تو یہ خبر نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم عبادت نہ کرو گے مگر اس کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ یہ حقوق کی جب بات آ رہی ہے تو سب سے بڑا حق جس کا ہوگا پہلے ذکر اسی کا آنا چاہیے نا، سمجھ آیا نہیں؟ سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق جس کا ہوگا پہلے ذکر اس کا، اس کے بعد نمبر 2 پر جس کا حق آئے گا نمبر 2 پہ اس کا ذکر آئے گا، پھر جن کے حقوق بعد میں ہوں گے ان کا ذکر بعد میں آنا چاہیے۔ ترتیب یہی ہوگی نہیں ہوگی؟ اب آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جن کے بھی حقوق ہیں وہ جبھی تو ہیں جب ہم زندہ ہوں، اگر ہمارا وجود ہی نہیں ہے تو دوسروں کے حقوق ہی ہمارے اوپر کہاں سے آئیں گے؟ وجود ہمارا جو ہے وہ پہلے، ہمارا وجود کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے کہ کہیں گے اللہ نے دیا، وہی ہے وجود دینے والا، اور وجود دینے والا بھی، اور وجود کو سنبھالنے کے لیے، زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی اسی کی دی ہوئی۔ تو سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا نہیں ہوا؟ اچھا صاحب، اس کے بعد ہمارا وجود جو ملا وہ کس ذریعے سے ملا؟ ہم دنیا میں آئے تو کس ذریعے سے آئے؟ ماں باپ کے ذریعے سے، سمجھ میں آیا؟ تو دوسرا حق کس کا ہوا؟ ماں باپ کا، اس لیے کہ وجود دینے والے اگر اللہ ہیں تو ذریعہ وجود ماں باپ ہے۔
تو نمبر 2 پر ماں باپ کا ذکر آنا چاہیے. کامن سینس کی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن حکیم میں حق بتلائے ہیں وہاں پہلا حق اپنا، نمبر 2 پر حق والدین کا، اور والدین کا اپنا حق اس طرح سے ایک دوسرے سے جوڑا ہے کہ گویا یوں کہیے کہ بیچ میں کوئی اور کسی کا حق آتا ہی نہیں. اللہ کے بعد، اسی واسطے علماء اس بات پر متفق ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے ماں باپ کا آتا ہے، بشرطے کہ اس سے اللہ کا حق جو ہے وہ متاثر نہ ہو رہا، ورنہ پہلا حق متاثر ہو گیا تو دوسرا حق کہاں ادا کریں گے؟ ہمیں نہیں. تو والدین کا حق جو ہے وہ بہت اہم ہے. یہاں پہلے اس کی آیت کو پڑھیں، پھر میں اس کے بعد بتلاؤں گا. فرمایا کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم عبادت نہ کرو گے مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا. احسان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ احسان کے معنی ہے خاص لمٹ جو ہے مقرر، اس سے آگے نیکی کرنا. یہ احسان کو یاد رکھیے. اسی واسطے آپ کہتے ہیں بھئی آپ کو میرے اوپر بڑا احسان ہے. کیا مطلب؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے ذمہ نہیں تھا، مگر آپ نے وہ نیکی کی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں تھی. وہ بات ذمہ داری میں اگر کسی کی ہوتی، ڈیوٹی ہوتی، کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ وبالوالدین احسانہ کے معنی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے معنی یہ ہے کہ تم ترازو لے کر مت تولنے لگ جاؤ کہ بس میرے ذمہ تو اتنا ہے، اتنا اس سے زیادہ نہیں کروں گا. احسان کا لفظ لانے کے معنی یہ ہے کہ کوئی لمٹ اس کی نہیں اس نیکی کی جو تم کرنی ہے والدین کے ساتھ. کوئی یہ نہیں ہے کہ منزل مقرر کر دو گے، کہ فاصلہ طے کر دو گے کہ یہاں تک میں چلوں گا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے، اس سے آگے نہیں جاؤں گا. فرمایا کہ بیانڈ اینی لمٹ، یہ ہے وہ احسان کے معنی کہ نیکی جو کی جائے گی اس کے کوئی لمٹ نہیں ہوگی. لمٹ تم مقرر کر لو، اس سے آگے جانا پڑے گا تم کو نیکی کرنے کے لیے. یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کا لفظ اس لیے لائیں، ورنہ کوئی یہ معنی نہیں جو ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے کہ بھئی بڑے نے کسی چھوٹے پر مہربانی کی تو حضرت نے آپ نے بڑا احسان فرمایا. وہ نہیں، بلکہ یہ کہ لمٹ سے آگے نیکی کرنا، اس کو احسان کہا گیا. اسی واسطے یہ تو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، اگر یاد ہوگا صرف اشارہ دے رہا ہوں. جہاں عدل کا ذکر آیا تھا یاد ہے، میں نے وہاں بھی کہا تھا احسان کا لفظ. تو احسان میں نے وہ حدیث یاد دلائی تھی، حدیث عمر کہ جس میں نماز کے وقت میں احسان کے کیا معنی ہے. ظاہر ہے کہ وہ احسان کیا ہوگا؟ وہ اللہ اور بندے کے درمیان بندے کی طرف سے احسان ہے. سمجھ میں آیا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کیا ہے؟ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو یوں سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو نماز تو ہو جائے گی، مگر ظاہر ہے کہ نماز میں وہ رونق نہیں ہوگی. تو لمٹ سے آگے اس نماز کے درجے کو بڑھانے کے معنی کیا ہے؟ اسی کا نام احسان ہے. نماز کا احسان یہ ہے. تو بندے کی طرف سے احسان ہے اس رشتے پر جو بندے اور خدا کے درمیان ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ تو یہاں احسان سے مراد وہ نہیں کہ بڑا کسی چھوٹے پر نیکی کر وہ مہربانی کر رہا تو اس کو احسان کہتے ہیں. تو وبالوالدین احسانا. آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. جب تک ماں باپ جوان رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں، ہاتھ پاؤں چلتے پھرتے ہیں، آواز بھی کام دے رہے ہیں، خوب کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، پہنا بھی رہے ہیں، سارے نخرے ہمارے جو ہیں جھیل رہے ہیں، تب اگر ان کے ساتھ اچھائی کی تو بھی بے شک اچھائی ہے، مگر سمجھا جائے گا کہ بھئی ماں باپ کا کھا رہا ہے تو کھا بھی رہا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن خاص طور پر جس وقت ماں باپ کی خدمت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت ہے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. فرمایا اما یبلغن عندک، تمہارے پاس رہتے ہوئے جب وہ بڑھاپے کو دونوں یا ان میں سے ایک پہنچ جائے. تو میں ہو سکتا ہے دونوں کی عمر کا فرق ہو، تو دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اوف، تم ان کو اوف بھی مت کہنا. یہ مطلب نہیں کہ اوف نہ کہنا اور سب کچھ کہہ لینا. اسی بات سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے نیچے بھی کوئی بات ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرما دیتے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے اگر اف نہیں بل ہوں کہہ دیا، علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی میں داخل ہے. ادنا درجہ یعنی کیا مطلب؟ اپنی ناگواری کا اظہار جس سے ان کو اذیت ہو، وہ کوئی عمل بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. یہ دو تو ہو گئیں
नेगेटिव में हिदायतें मनफी, ये ना करना, ये ना करना। फिर करना क्या है? फरमाए वकुल लहुमा कौलन करीमा, बड़े अदब का अंदाज इख्तियार करना उनके साथ बात करने में। कौलन करीमा, बड़े मुअद्दब अल्फाज होने चाहिए उनसे बात करने के वास्ते। वक्फिद लहुमा जनाह ज़ुल, तो मैंने कहा कि नेगेटिव 2 बातें बतलाई थी, मनफी, पॉजिटिव और मुस्बत 3 बातें बतलाई जा रही हैं। बात करो, अदब के साथ करो, सामने आओ, तुम्हारा मामला और बर्ताव उनकी खिदमत में हाजिरी हो तो किस तरह हो? वक्फिज लहुमा जनाह ज़ुल, कि अपने बाजुओं को आजिज़ी और खाकसारी से उनके सामने झुका दो। झुकाने का मतलब क्या होता है? तन कर नहीं जाओ, अकड़ कर मत जाओ उनके सामने, बल्कि आजिज़ी के साथ जाना चाहिए, न्याजमंदी के साथ जाना चाहिए। वो कौल से इस तरह अदब होना चाहिए, अमल से इस तरह अदब होना चाहिए। अब तीसरी चीज एक और है, वह है दिल। फरमाया कि दिल से भी गाफिल न रहो। उसके बाद क्या है? वक्फिज लहुमा जनाह ज़ुल मिनर रहमा, मेहरबानी के साथ उनके सामने झुक कर जाओ। झुकना वो नहीं कि बाकायदा सजदा में करने चले जाएं, वो मुराद नहीं, मुराद ये अकड़ नहीं होनी चाहिए। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने दिल से ये बात कहते रहना, खुदावंदा इन दोनों पर ऐसा रहम फरमाना जैसे इन्होंने बचपन में मेरे साथ मेहरबानी की। क्या याद दिलाया? अपने बचपन को याद करो इनके साथ मामला करते वक्त। एक वक्त वो था कि तुम इनके मोहताज थे, इन्होंने तुम्हारे साथ कैसी मोहब्बत शफकत का मामला किया। आज ये तुम्हारी मदद का और तुम्हारी खिदमत के मोहताज हैं, तुम्हें वही अमल करना चाहिए जो इन्होंने तुम्हारे साथ उस वक्त किया था। ये है वो नुक्ता। इस दुआ के जरिए से इस बात को समझाना मकसूद है। चुनाचे वो मुझे वाकई याद आया करता है, किसी एक हिंदू का एक वाकया कि साहब वो हिंदू जो था बेचारा, वो अपने जवान बेटे से, बूढ़ा हो गया वो खुद, और जवान बेटे से वो पूछने लगा एक रोज, बेटे ये कि सामने क्या बैठा? और उसने कहा बाबा कौवा बैठा। और अच्छा, थोड़ी देर में फिर पूछने लगा ये क्या बैठा? उन्होंने कहा कौवा बैठा। अच्छा भाई। फिर तीसरी मर्तबा थोड़ी देर में फिर पूछा ये क्या बैठा? उन्होंने कहा तो था कौवा बैठा है। अच्छा था। चौथी मर्तबा फिर उसने थोड़ी देर के बाद पूछा बेटा ये क्या बैठा? अजी कहा तो है कौवा बैठा, कौवा बैठा। कहने लगे बेटे यहां को आ। बुलाया और अपनी एक किताब खोली, डायरी, और डायरी खोल के उसे बताया कि देख एक दफा की बात है, फलानी तारीख को तू मेरी गोद में पड़ा हुआ था, बच्चा था, और तूने 100 मरतबा मुझसे पूछा था बाबा ये क्या है, और मैंने कहा था कौवा है, और 100 मरतबा कहने पे भी मुझे गुस्सा नहीं आया था, नागवारी नहीं हुई थी। चौथी मरतबा मेरे पूछने में तुझे गुस्सा आ गया। ये इसलिए अल्लाह सुब्हानहू, मैं कह रहा हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचपन क्यों याद दिला रहे हैं? आज ये तेरे मोहताज है, कल तू इनका मोहताज था, तो इन्होंने तो कभी माथे पे बल नहीं डाला था, तो आज तू क्यों माथे पे बल डालेगा इनकी खिदमत करते वक्त या इनकी दिलदारी करते वक्त? इस पर मुझे, जिसकी वजह से मैंने तफसीर मंगाई है, मुझे वो अशार याद आ गए थे इस आयत को पढ़ते वक्त। बाकी अहकाम तो फिर बतलाऊंगा, लेकिन वो जहन से न निकल जाए। अल्लाह मियां जो हमसे गलती हुई हो इस सिलसिले में उसको माफ फरमाए। हम सबसे गलती होती हैं, लेकिन है बड़ी अहम बात ये। कहां पर है? हाँ, ये है एक शख्स, ये तफसीर कुर्तबी के हवाले से ये वाक़या बयान किया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने आकर ये कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया, मेरे बाप ने मेरा माल ले लिया है, ये शिकायत की आकर। आपने फरमाया बुलाओ, बुलाओ अपने बाप को। वो बुलाने चला गया, वो उधर गया, इधर हज़रत जिब्रील हाजिर हुए।
اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ اور اس کا باپ آ جائے تو آپ اس کے باپ سے یہ پوچھئے کہ تیرے دل میں کیا بات آئی تھی جو جس کو تُو نے زبان سے بھی ادا نہیں کیا، خود تیرے کانوں نے بھی اس بات کو نہیں سنا، وہ کیا بات تھی، یا آپ اس سے پوچھ لیجیے گا۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں وہ آ گئے دونوں باپ بیٹے، تو آپ نے اس سے پوچھا باپ سے کہ یہ بیٹا تمہارے تعلق سے شکایت کر رہا کہ تم نے اس کا مال لے لیا، کیا بات؟ اس باپ نے کہا یا رسول اللہ آپ اسی سے پوچھ لیجیے کہ میرا یہ مال جو ہے میں اس کی خالہ اور پھوپھی اور اپنی ذات کے علاوہ میں کہاں خرچ کرتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بس اتنی بات، مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ تھا جس کی شکایت آنی چاہیے؟ یا آپ نے فرمایا مطلب یہ کہ یہ اس مقدمے کے اندر اور کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا تمہارے دل میں کوئی بات آئی تھی جس کو تم نے زبان سے بھی ادا نہیں کیا، کانوں نے بھی تمہارا نہیں سنا، وہ کیا بات تھی؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جب بھی حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بات آپ کی طرف سے ایسی آ جاتی ہے کہ جس سے ہمارے ایمان میں طاقت اور قوت پہنچتی ہے آپ کے تعلق سے۔ میرے تو واقعتاً منہ سے وہ لفظ نہیں نکلے تھے، میرے کانوں نے بھی نہیں سنے تھے، مگر آپ کو اللہ نے بتلا دیا، تو ظاہر ہے کہ آپ کی نبوت کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے ذہن میں کچھ بات آئی تھی۔ فرمایا ہم کو سناؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ شعر تھے، اشعار، پوئم، پوئٹری، کچھ بھی کہیے آپ اسے، جو میرے دل میں آئے تھے مگر منہ سے نہیں نکلے۔ فرمایا ہم کو سناؤ کیا تھے وہ اشعار؟ یہ ہیں وہ شعر: غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا تململ۔ جب کسی رات میں تجھے کوئی بیماری پیش آتی تو میں ساری رات جاگ کے گزارتا اور بیداری اور بے قراری میں میری ساری رات گزرتی۔ کأنی انا المتروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل۔ گویا کہ یہ بیماری تمہیں نہیں لگی، مجھے ہی لگی ہے۔ میری حالت ایسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں تمام رات روتا رہتا تھا جب تو بیمار ہوتا۔ تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل۔ میرا دل تیری ہلاکت سے ڈرتا رہتا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ آگے اور پیچھے آنے والی نہیں، مگر اس کے باوجود جب تو بیمار ہوتا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں مر نہ جائے، ہر وقت میں روتا اس خیال سے۔ فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدی ما كنت فیک اؤمل۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد کو پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، جوان ہوگا تو ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، تمنا اسی کی تو ہوتی ہے، بڑھاپے کی تھوڑی تمنا کرتا ہے کوئی، تمنا کرتے ہیں اسی، کہتے تو ہیں 100 برس جیے، مگر اصل میں تو آرزو جو ہے ماں باپ کی وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جوان ہو اور اپنے پیروں کھڑی ہو اور ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے، یہی ہو۔ پھر جب تم اس عمر اس حد کو پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، کیا ہوا؟ جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت الملعم المتفضل۔ تم نے میرا بدلہ سختی سے اور سخت کلامی سے دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و اکرام کیا کرتے تھے۔ فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلت کما الجار المصاحب یفعل۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ایسے ہی کر لیتے جیسا ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے۔ فأولیتنی حق الجوار ولم تکن علی بیمار دون ما لک تبخل۔ تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا،
اگر خود میرے ہی مال میں میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا، اتنا تو حق دیتا جتنا پڑوسی کو دیا جاتا ہے۔ یہ تھے وہ شعر، یا رسول اللہ یہ تھے میرے دل میں آئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اس جوان آدمی کا گریبان پکڑا اور اس کو دھکیل کر کہا، جا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ وہیں سے یہ آیا ہے مسئلہ، انت و مالک لابیک، مشہور ہے یہ آپ کے حدیث کہ تم سب اس کو نقل کرتے ہیں کہ تو بھی اور تیرا مال بھی باپ کا ہے۔ تو ماں باپ جو ہیں ان کا حق اولاد کے مال میں ایسا ہی ہے جیسے اپنے مال میں۔ یہ اسلامی حکم یہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے احادیث مختلف ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایک نے سوال کیا کہ میرے لیے سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھنا ان کے اپنے اوقات کے اندر۔ اس کے بعد کیا؟ اور پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا۔ تو وہی اللہ کے بعد بندے کا حق، بندوں میں والدین کا حق، نماز سب سے پہلی نیکی، اس کے بعد ماں باپ کے۔ یہاں تک ہے کہ ایک جہاد میں ایک شخص آیا جہاد کے لیے اور اس کے، یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ ہے کہ نہیں؟ عرض کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ففیہ فجاہد، ففیہما فجاہد، ماں باپ میں جا کر کے وہاں جہاد کرو۔ یہ مطلب کیا ہے؟ ان کی خدمت کرو، اسی میں تم کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ جو فرض عین ہیں، جو چیزیں واجب عین ہیں، ان میں تو ماں باپ کی نہیں سنی جائے گی، اس لیے کہ وہ تو فرض عین، مثلا نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اس فرض نماز کے حق کو نہیں چھوڑا جائے گا ماں باپ کی وجہ سے۔ لیکن جو چیزیں فرض کفایہ یا واجب کفایہ ہیں، فرض عین نہیں ہیں، ان کے لیے والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ جہاد اگر فرض عین ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے کمپلسری ہے، ہر شخص کو جانا ہے، فرض عین ہو گیا، تب تو بے شک والدین کی کچھ بھی حالت ہو جانا ہے، اس لیے کہ فرض عین ہے۔ لیکن اگر فرض کفایہ ہے کہ اگر جائیں تو ثواب ملے گا، نہیں جائیں، اگر نہیں گئے تو پھر سب کو گناہ ہوگا اگر کوئی بھی نہ گیا، لیکن اگر کچھ لوگ چلے گئے اور بقیہ نہیں گئے تو گنہگار کوئی نہ ہوگا۔ اس کو فرض کفایہ، واجب کفایہ کہتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہے تو ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے۔ یہاں وہی صورت تھی، فرض کفایہ نہیں تھا اس وقت، کچھ لوگ جا سکتے تھے جہاد کے لیے اور کچھ لوگ نہیں جائیں تو کوئی بات نہیں تھی، یہ تھی وہ صورت۔ آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرو جا کر۔ اسی لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کے واسطے بھی ایک علم دین کا درجہ وہ ہے کہ جس کا سیکھنا واجب ہے، جیسے نماز سیکھنا، وضو سیکھنا، سمجھ میں آئے، جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ایک تو وہ دین سیکھنا ہے، وہ واجب ہے، واجب عین ہے، ہر شخص کو سیکھنا ہے وہ، اس کے لیے تو ماں باپ کی نہیں سنی جائے گی، وہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے آگے کسی کو عالم بننا ہے، محدث بننا ہے، حافظ بننا ہے، قاری بننا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ضروری حد سے آگے اس میں والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر والدین اجازت نہ دیں جانے کے لیے نہیں جائے گا، اور اگر والدین اجازت دیں تب جائے گا۔ چنانچہ ایک جوان آیا جہاد میں جانے کے لیے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں۔ میں بہت اچھا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ جو ہے بڑے رو رہے تھے جب میں چل رہا تھا، فرمایا واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح ہنساؤ جس طرح تم روڑا کرایا۔ مطلب یہی ہوا کہ ان کی رضامندی ضروری ہے، اگر وہ راضی نہیں ہے تمہارے آنے پر نہیں جاؤ گے تم جہاد کے اندر۔ تو یہ تو ہوا جائز چیزوں میں، لیکن ناجائز چیزوں میں تو ان کی اطاعت ہوگی ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی کسی ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جو خلاف شریعت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اس میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت ان کاموں میں نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ ادب سے ان کو سمجھا دیا جائے گا،
ان کی خدمت کی جاتی رہے گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ان کی بات اس تعلق سے سنی جائے گی۔ خود قرآن حکیم میں سورہ لقمان میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکریہ ادا کرنے کی ہدایت کی گئی، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو، والدین کا شکریہ ادا کرو، ٹھیک وہاں اس بات کو فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں اس بات کے لیے مجبور کریں کہ تم شرک کرو تو ان کی بات مت ماننا، مگر نہ ماننے کا ایمان نہیں کہ لڑ بھڑ کے آ جاؤ۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی بات اس حد تک نہیں مانی جائے گی مگر دنیا کے سارے معاملات میں برابر ان کے ساتھ نیکی کی جاتی رہے گی۔ معلوم ہوا کہ مشرک ماں باپ ہوں ان کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی، ان کی بھی خدمت ہوگی اسی طرح سے۔ چنانچہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کہ عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی تو میں کیا کروں؟ فرمایا خدمت کرو، نیکی کرو۔ تو ماں باپ کے ساتھ ہر صورت میں نیکی کرنی۔ آپ یہی مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ برابر خدمت کرنا ماں باپ کے، برابر نیکی کرنا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ انہوں نے ظلم ہی کیا ہو ماں باپ کے اوپر، اگر ماں باپ نے اگر اولاد پر ظلم کیا ہو تب بھی کیا ان کی خدمت ہوگی؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ہاں اگر انہوں نے ظلم کیا ہو تب بھی، ہاں اگر ظلم کیا ہو تب بھی، ہاں ظلم کیا ہو تب بھی تمہارا عمل جو ہے وہ نہیں روکا جائے گا۔ اس لیے کہ آج کے ظلم کے بدلے میں تم ان کے ساتھ اگر بھلائی کرنا روکتے ہو تو جو اب تک کی نیکیاں ہوئی بچپن کے اندر ان کا بدلہ کہاں جائے گا؟ یہ ہے اصل مسئلہ، سمجھ آیا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف ہمیں آ گئی، کیا اللہ میاں کی نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ سمجھ آیا؟ وہ نیکیاں کہاں جائیں، وہ نعمتیں کہاں چلی جائیں گی کہ جس کے سہارے ہم اب تک جیتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے والدین کے ساتھ بھی معاملہ نیکی کا برابر ہوتا رہے گا چاہے ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ ہے اسلامی مسئلہ ماں باپ کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے۔ ہمیں یہ اب خود بھی اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے آپ کو ان کے لیے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکانا ان کے لیے مہربانی کے ارادے سے، رحمت کے ارادے سے، شفقت کے ارادے سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہتے رہنا خدا بندہ ان پر دونوں پر مہربانی فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، دل کا جہاں تک حال ہے خوب سمجھنا، ماں باپ تمہارے دل سے باخبر ہوں کہ بے خبر ہوں، اللہ ضرور باخبر ہے۔ دل میں جو کچھ آنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ضرور واقف ہوں گے، اس لیے دل، جسم، زبان، ہر چیز جو ہے وہ اس میں مخلص رہنا چاہیے والدین کے تعلق سے۔ اس کے بعد ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، بندہ بشر ہے، جذبات آتے ہیں، ایسی صورت ہو سکتی ہے ارادہ نہیں تھا، بلا ارادہ کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو والدین کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن ان تکونوا صالحین، اگر تم سے یہ بلا ارادہ ہوا، ویسے تم نیک ہو اس معاملے میں، تمہارا کبھی ارادتاً والدین کے ساتھ برائی کرنا نہیں چاہتے، تم بلا ارادہ ہو گیا، یہ ہے صالح ہونے کی بات۔ فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اور توبہ کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما دیتے۔ کیا مطلب؟ اگر بلا ارادہ کسی وقت ایسی غلطی ہو جائے معافی مانگ لو اور توبہ کرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ورنہ ہے یہ غلطی ناقابل معافی۔ اس لیے ناقابل معافی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں کی جانے والی برائیوں کا بدلہ ضروری نہیں کہ دنیا میں دیں، آخرت میں دے دیں گے، دنیا میں نہیں دیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ برائی کا بدلہ اس کو آخرت تک ملتوی نہیں کیا جاتا، دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں، حدیث میں۔ اس لیے ہے ناقابل معافی جرم، مگر اگر بلا ارادہ ہو جائے تو فرمایا کہ توبہ کرو، فإنہ کان للأوابین غفورا، توبہ کرنے والوں کو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے۔ وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اب تیسرا نمبر پر کس کا حق آتا ہے؟ دوسرے رشتہ داروں کا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا وجود اور ہمارے اس وجود کے لیے راحت اور آسائش، یہ اس کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہونے چاہیے، سمجھ میں آیا؟ رشتہ دار ہونے چاہیے، تعلقات والے ہونے چاہیے، دوست احباب ہونے چاہیے، اس کے بغیر انسان کی زندگی گزر نہیں سکتی۔
अगर कोई शख्स ये चाहे नहीं जी बड़ी मुसीबत है, मैं तो जा रहा हूं पहाड़ की चोटी पर जाकर तना बैठ जा, जिंदगी उसके आराम से नहीं गुजरेगी। आराम की जिंदगी इन्हीं तकलीफों के साथ है। समझ आया? मैं तकलीफों का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि फिर रिश्तेदारों में रहकर तो तकलीफें होती हैं, मगर हकीकत यह है कि आराम भी इन्हीं तकलीफों के साथ है। इस वास्ते जब जिनसे हमको आराम मिलना है उनके हुकूक भी तो होंगे। तो वआति ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। वहां एक बात और बतला दूं कि माँ बाप के हुकूक के ज़ैल में यह बात भी आती है कि एक शख्स ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप नहीं रहे, बाप का इंतकाल हो गया, अब भी मेरे ऊपर उनका कोई हक है? आपने फरमाया हाँ है। वो क्या? आपने फरमाया एक तो ये कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, नंबर एक। नंबर दो ये कि उन्होंने अगर किसी से कोई वादा किया है, कोई अहद किया है तो उसको पूरा करना। नंबर तीन, जो उनके दोस्त हैं जिनसे उनका उठना बैठना और ताल्लुकात थे उनके इज्जत और एहतराम करना। चौथी चीज, उनके तवस्सुत से जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, यानी उनसे रिश्तेदारी उनके वास्ते से है, उनके साथ हुस्न सलूक करना। समझ में आया? तो ये